نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس عالم فنا میں بہت تھوڑے دنوں کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا عالم فنا ہے اور اس کی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ آخرت یہ دار البقا ہے اور اس کی ہر چیز باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کو اللہ نے کام کرنے کی جگہ بنایا ہے اور آخرت کو اللہ نے آرام کرنے کی جگہ بنایا ہے۔ اس لیے یہ بات ہمارے دلوں میں رچ جائے اور یہ بات ہمارے دلوں میں بس جائے کہ یہ دنیا کام کرنے کی جگہ ہے، آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو پھر آدمی جو ہے وہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس عالم فنا میں جو چند دنوں کے لیے بھیجا ہے، وہ ایک کام کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا ایک مقصود ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے ہم نے پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیا؟ نہیں، ہم نے تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھے کہ ہم اس دنیا کے اندر بہت تھوڑے دنوں کے لیے آئے، ہمیں اس دنیا سے کوچ کر کے چلے جانا ہے۔ یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اس لیے یہ بات ہمارے دلوں میں رچ جائے اور یہ بات ہمارے دلوں میں بس جائے، یہ چند دن کی زندگی ہے، پھر ہمیشہ ہمیش کی آخرت میں جانا ہے۔ تھوڑے دن یہاں زندگی گزارنا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو
احسان ایک مجھ پر اور آپ پر ایک احسان یہ فرمایا کہ رمضان جیسا مہینہ دے دیا۔ رمضا یرموزو کے معنی ہی آتے ہیں سخت جلسہ دینے والی گرمی کے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو انسانوں کے گناہوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے، اور انسان بالکل اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے کہ ولدت ہو امہ، آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دیا، یہ رب کریم کا بڑا احسان ہے کہ تھوڑا سا زمانہ لے کر آئے، اور اس میں اللہ رب العزت نے یہ مہینہ مجھے اور آپ کو دیا۔ ایک دو روز نہیں، 30 دن تک جو ہے لگاتار اللہ رب العزت نے، اور پورا مہینہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے رمضان کا دیا، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت ہی مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی ہے۔ جس مہینے کی صبح ہو یا شام ہو، دوپہر ہو یا رات ہو، دن ہو یا رات ہو، ایسے دن اور ایسی راتیں چل رہی ہیں جس میں اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندوں کی مغفرت کر رہے ہیں۔ اسی لیے کائنات کے امام، ہم سب کے افسر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ارشاد فرماتے تھے، دعا گو ہوتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ شعبان میں برکت عطا فرما، جو ہے رجب میں برکت عطا فرما، رمضان تک پہنچا دیجئے۔ ارے جس رمضان کا جو ہے انتظار کائنات کے امام 2 مہینے پہلے کر رہے ہو، اس رمضان کی میں اور آپ قدردانی نہ کریں۔ ارے سنایا جاتا ہے، بارہا سنتے ہوں گے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زینے پر قدم رکھا، آمین فرمایا، دوسرے زینے پر قدم رکھا، آمین فرمایا۔ فرمایا صحابہ نے، یا رسول اللہ آج عجیب بات دیکھی، آج انوکھی بات دیکھی، آپ ہر زینے پر قدم رکھتے آمین کہتے تھے۔ فرمایا جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا، جبریل امین تشریف لائے اور بد دعا کرنے لگے، ہلاک ہو جانا وہ شخص اور برباد ہو جانا وہ شخص جس کے سامنے رمضان جیسا مہینہ آ جائے۔ جو مہینہ اس وقت چل رہا ہے، اور ہماری تعداد اور ہماری مسجدوں کی حالتیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم کو اس مہینے کی کتنی قدر ہے۔ ہمارے حالات یہ ہے، جب ہمیں حالات سے جھنجھوڑا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ صحابہ تھے جن کے 313 کے ساتھ تو نے اپنی مدد اتاری تھی، آج ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، وہ بھی تیرے بندے تھے۔ اور جب اعمال کی بات آتی ہے تو ہم یوں کہتے ہیں وہ تو صحابہ تھے۔ یہ دوگلا پن ہے، یہ منافقت ہے۔ جب مدد کا وقت آتا ہے ہم یوں کہتے ہیں صحابہ کے ساتھ بھی اللہ تیری مدد آئی تھی، جب اعمال کا وقت آتا ہے ہم کہتے ہیں وہ تو صحابہ تھے۔ یہ مسجدیں اور یہ حالت ہمیں بتلاتی ہے ہمیں رمضان کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ کہا جبریل نے بد دعا فرمائی، ہلاک ہو جانا، برباد ہو جانا وہ شخص جس کے سامنے رمضان جیسا مہینہ آئے۔
ارے رمضان کا مہینہ آئے گزر جائے بڑی شرم آتی ہے معاف کرنا یہ بات کہنے کو تو کہ رمضان کا مہینہ ہو اور مومن اور مسلمان روزہ چھوڑ دے. مسلمان کو روزے کا کہنے کو، مومن کو نماز کا کہنے کو شرم آتی. اس لیے کہ کائنات کے امام نے ایمان کی نشانیاں بیان فرمائی، بنیاد اسلام بیان فرمائی تو یوں فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ. ایمان والا اسی کو کہتے، مسلمان اسی کو کہتے جو دل سے کلمے کا اقرار کر لے، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کر لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے، اقامت الصلاۃ نماز قائم کرے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے تو کفر کیا. اس لیے بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، چال جن کی مستانی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کوئی نماز کو چھوڑ دے وہ میرے نزدیک واجب القتل ہے. آپ حنبلی مسلک سے تھے، حنبلی مسلک میں اگر کوئی بے نمازی مر گیا تو اس کو مسلمان کے قبرستان میں داخل بھی مت کرو. یہ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ چلو ایمان والا تھا، اس کو ایمان والے کے قبرستان میں داخل کر دو. تو بڑے پیر حنبلی مسلک سے تھے، یوں فرماتے تھے جو نماز نہ پڑھے میرے نزدیک واجب القتل، اس کی گردن مار. اس لیے بہت سے لوگوں نے بڑے پیر کو ان کی زندگی میں پیر نہیں مانا. بھائی ایسے پیر کو کون مانے؟ ہم کو تو ایسا پیر چاہیے کہ یوں کہے تمہارا روزہ تمہیں مبارک، تمہاری نماز تمہیں مبارک، تمہاری ٹی وی تمہیں مبارک، تمہارا بے پردگی پناہ تمہیں مبارک. ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہم تو سال میں ایک دفعہ آئیں گے، نذرانہ لے کے چلے جائیں گے. کبھی کڑکی ہوگی تو 2 بار آئیں گے، نذرانہ دے دو جنت میں ہم پہنچا دیں گے. حلوائی کی دکان پر نانیمہ کا فاتحہ ہے. حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنگین حالات پیش آئے. ارے خباب ابن ارت کو آپ جانتے ہی ہیں، حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں آپ کے قصے کو نقل کیا ہے. کیسے حالات، ارے ایک مرتبہ بحرین سے مال آیا ہے. جب مال آیا تو مال کو حاصل کرنے والے جمع ہو گئے، مال غنیمت لینے والے جمع ہو گئے. سیدنا عمر کا زمانہ ہے، امیر المؤمنین حضرت عمر ہے. دل میں خیال آتا ہے یہ نئے نئے مسلمان آئے اور یہ سارے کے سارے غنیمت کا مال لینے آئے، ان کو بھی تو پتا چلے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جو دین میرے اور آپ تک پہنچائے یہ بڑی قربانیوں سے پہنچائے. ہم نے اپنے بڑوں کی افطاریوں کو دیکھا ہے، ان کے سحر کو نہیں دیکھا. اس لیے ہم اس دین سے آج اتنے بیزار ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. عزیزان محترم، آج ہوش میں ہو، ایسا نہ ہو کہ کل ہوش میں آنے کا وقت ختم.
सदा दौर दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। हम तो अल्लाह की इताअत के लिए आए थे, हम तो रास्ता भूल चुके। हम किस रास्ते पर चल रहे हैं? हम इस रास्ते के लिए नहीं आए थे जिस रास्ते को मैंने और आपने इस वक्त इख्तियार किया। हम तो अपना तरीक भूल चुके। हमारा मकसूद कुछ और था। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए, अपनी मारिफत के लिए पैदा फरमाया। हम तो दुनिया में मस्त हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ से डरे उस रब्बे करीम ने इस रूए जमीन पर बड़ी बड़ी कौमों को लाया। बड़ी बड़ी कौमें आई, जब नाफरमान और शरकश बनी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब आया और ऐसा पकड़ा है और ऐसा दबोचा है कि फिर दुनिया में उनको बचाने वाला कोई नहीं रहा। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद। तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इसलिए मैं और आप अपनी हैसियत को पहचाने। हम किस बात पर तकब्बुर करते, किस बात पर तेवरी चढ़ाते हैं और किस बात पर जो है तकब्बुर से इस जमीन पर चलते हैं। ये रूए जमीन रब्बे करीम की है, आसमान रब्बे करीम का है। चलो तो तवाज़ु के साथ चलो, चलो तो आजिज़ी के साथ चलो। इसलिए अल्लाह के बंदों के औसाफ बयान किए। इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह के बंदे वो है जब जमीन पर चलते, आजिज़ी के साथ चलते। अरे लोगों, अगर हम अल्लाह के बंदे और बुनियादे इस्लाम को फौत कर दे, नमाज को फौत कर दे, रोजे को फौत कर दे, अल्लाह के हुक्म को छोड़ दे, तो हम रब्बे करीम के सामने बगावत करने वाले, तेवरी चढ़ाने वाले। और याद रखो, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मुख्तालन फखूरा। रब्बे करीम किसी मुतकब्बिर को पसंद नहीं फरमाते। किस बात पर तेवरी चढ़ाते? हम अपनी हकीकत को याद करें, अपने आप को पहचाने तो सही, हम क्या थे। रब्बे करीम पहचान कराते और फरमाते, हल अता अलल इंसानी ईनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। ओ इंसान, तू जरा गौर तो कर, कौन सा तुझ में कमाल रखा है। एक जमाना वो था तू काबिले तस्किरा चीज नहीं था। हमने तुझे कोई सोने चांदी हीरे जवेहिरात से नहीं बनाया। हमने एक नापाक गंदा मनी का खतरा लिया, उसी पर हमने तजल्ली डाली, इतना गंदा और नापाक कि अगर तेरे कपड़े पर लग जाए तो कपड़ा पाक करना पड़े। अपनी हकीकत को तो पहचानो, हम कौन हैं और हम क्यों आए हैं। हम अपनी हकीकत को भूल गए। वाए अफसोस, मताए कारवा जाता रहा, कारवा के दिल से एहसास जिया जाता रहा। हमारे दिल में यह एहसास नहीं है हम क्यों आए हैं, हमारी जिंदगियां कहां खप रही है और हमारी जिंदगियां कहां लग रही। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह 6वीं सदी के बड़े अल्लाह वाले थे। यूं फरमाते थे, अगर मुझे उम्रे नूह मिल जाए, उम्रे नूह
बाज़े मुफस्सिरीन ने लिखा है 1000 बरस और बाज़ों ने लिखा है 1500 साल। अगर मुझे उम्र नूह मिल जाए तब भी मैं अपने वज़ाइफ का और अपने जो है मामूलात का एक हिस्सा भी जो है वो तर्क नहीं करूंगा, अपने मामूलात में कमी कोताही नहीं लाऊंगा। हमारे यहाँ तो रमजान शुरू हुआ, हालांकि रूहानियत का महीना है, रूहानियत में तरक्की का महीना है, लेकिन आदमी सोने के साथ गुजार देता है। कितना हिस्सा ऐसा है जो रोजे तक को छोड़ देता है। हालांकि कायनात के इमाम, हम सब के अफसर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा मैं आराम कर रहा था, मैं ख्वाब में देखता क्या हूं, 2 फरिश्ते आए और मुझे उठाकर ले गए, मुझे लेकर एक पहाड़ के करीब गए। मैंने उस पहाड़ को देखा, बहुत ऊंचा था, मुझे कहने लगे इस पर चढ़ो। मैंने कहा मैं इसकी ताकत नहीं रखता, मैं इस पर चढ़ नहीं सकता। उन्होंने कहा कि हम आपको सहारा देंगे। कहा कि उन्होंने सहारा देकर चढ़ाया। जब उस पहाड़ पर चढ़ा तो देखता क्या हूं, पहाड़ के उस तरफ से रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और जो है बहुत सारे लोगों को पैरों के बल उल्टा लटकाया गया था, जैसे कसाई जब बकरे को छीलता है तो उसको पैरों के बल लटकाता है, सर नीचे होता है और उसका चमड़ा छीला जाता है। कहा इंसानों को पैरों के बल लटकाकर उनका चमड़ा छीला जा रहा था, उनके जबड़ों से खून निकल रहा था। मैंने कहा ये कौन लोग हैं? उन फरिश्तों ने कहा ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो वक्त से पहले इफ्तार करते थे, रोजा छोड़ने वाले नहीं। अभी तो ये वो है जो वक्त से पहले इफ्तार करते थे। अब हम देखें, इसलिए इकबाल कहते थे कौम है कुरान से, कुरान रुखसत कौम गुम, सौम है ईमान से, ईमान रुखसत सौम गुम। ईमान की मेहनत खत्म हुई तो रोजा भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए फरमाया मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो भी रोजा रखे ईमान के साथ, यकीन के साथ, तो फिर उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते। अब हमने तो ईमान की मेहनत को छोड़ दिया, हम तो अपने मकसूदी को भूल गए, अपने मकसद जिंदगी को भूल चुके। अब कैसे जिंदगी गुजारे? इसलिए हम अपने मकसद को पहचाने। हमारा और आपका मकसद ये है, हम दुनिया में इसीलिए आए हैं ताकि अल्लाह का दीन दुनिया में बुलंद हो जाए। दुनिया के ठीकरे और दुनिया के चीथड़े और दुनिया के सोना चांदी और दुनिया के हीरे जवाहिरात और बंगले और ऐसी गाड़ियां, ऐसी बंगला, ये तो सब मौत के वक्त टोटली हाथ से चला जाए। हम तो एक काम के लिए आए हैं और काम पर दुनिया में दाम भी मिलता है और काम पर दुनिया में नाम भी मिलता है। दुनिया में जो नाम मिलता है वो काम पर मिलता है और जो दाम मिलता है वो भी काम पर मिलता है। भाई एक आदमी मिलिट्री में है, आपके नंदुरबार का, अपनी बहन की शादी के लिए घर आया, उसके ऊपर फैक्स आया या मैसेज आया, ईमेल आया कि आप जो है अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो, अभी मुल्क को जरूरत है। अब ये सारे के सारे नंदुरबार वालों को जमा करे और यूं कहे देखो मेरे पास मिलिट्री की वर्दी है, देखो मेरे पास मशीन गन है, मैं इतने साल से नौकरी कर रहा हूं। क्या
میں ملٹری میں نہیں ہوں تو سارے عقل مند کیا کہیں گے؟ تو یہ وردی تیری نوکری کی پہچان ہے، یہ تیرا کام نہیں۔ مشین گن یہ تیری نوکری کی پہچان ہے، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ تیرا کام ملک کے خاطر جان دینا۔ اس وقت اگر تو ڈیوٹی پر حاضر نہ ہوا تو پھر ملک کا غدار سمجھا جائے گا اور سولی کے ماچڑے چڑھایا جائے گا۔ عقل مند یہ کہتا ہے ہم بھی سب اپنی پہچان لے کر بیٹھے ہیں، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی تسبیح، کوئی تلاوت، یہ تو ہماری پہچان ہے۔ اس لیے اس امت کی پہچان نماز ہوتی، اگلی امتیں بھی نماز پڑھتی تھی۔ اس امت کی پہچان روزہ ہوتا، پہلی امتیں بھی روزہ رکھتی تھی۔ اس امت کی پہچان اگر حج ہوتا تو پہلی امتیں بھی حج کرتی تھی۔ اس امت کی پہچان مقصد نبوت یہ دعوت ہے۔ یہ امت ساری کی ساری دعوت کے لیے بھیجی گئی ہے۔ یہ امت کی پہچان اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، لیکن ہمارے دل میں وہ جذبہ ختم ہو گئے۔ ہم تو وہی کہ وائے افسوس متاع کارواں جاتا رہا، بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اس ذمہ داری کو بڑھانے کا مہینہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے، اللہ کی فرما برداری کے جو ہے وہ تابع کرے، اور ہم اپنے آپ کو ایک کام میں لگائے۔ جب کام میں لگیں گے اللہ تعالیٰ کام پر نام بھی دیں گے اور کام پر دام بھی دیں گے۔ ہم کام میں نہیں ہیں، اس لیے ساری دنیا میں ذلیل ہے۔ خیر، بہت ساری باتیں رہ گئی، انشاءاللہ ایک دو دن یہاں رہیں گے تو عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔